موضوع الدرس في إثبات المعاد والأحوال عند سكرات الموت، سورة القيامة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمتع. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك بلى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال. ثبتنا الله هنالك بالقول الثابت، فقال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي. إن جعلنا كلا راضية فمعناها لست يا ابن آدم هناك تكذب بما أخبرت به، بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى حقا فظاهر أي حقا إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراكيك، والتراكي جمع ترقوتة وهي الإزام التي بين صغرة النهر والآتق، كقوله تبارك وتعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقین. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے خبر دی ہے ان حالت الاحتضار، اس حالت کی جب موت آدمی کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس وقت جو احوال پیش آتی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے: ثبتنا اللہ ہنالک بالقول الثابت، کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ہمیں کلمہ ایمان پہ ثابت قدم رکھیں، کیونکہ بہت بڑا مشکل ترین وقت ہوتا ہے سکرات موت. اللہ تعالی کی عنایت ہو، مدد ہو تو تب بندہ قول ثابت پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے، ورنہ مشکل. جب موت سامنے آتی ہے اور فرشتے سامنے آتے ہیں، احوال قیامت سامنے آتے ہیں، جن چیزوں کا منکر تھا وہ آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. الحمدللہ جو ایمان والے ہیں وہ تو مطمئن ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے وہ اس وقت بھی مطمئن، بڑے آرام سے، سکون سے. اور اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے رفع درجات کے لیے. ورنہ مومنوں کو تو خوشی ہوتی ہے کہ ملائکہ آ کے ان کو بشارت دیتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اور آگے کہتی ہیں تین چیزیں: اللہ تخافوا، بالکل نہ ڈرو کہ آگے کیا ہوگا، ولا تحزنوا، اور جو کوئی چھوڑ کے جا رہے اس کا بھی غم نہ کرو، اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی متولی ہے.
اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، مبارک ہو جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وقت آ گیا۔ اور پھر مزید تسلی کے لیے یہ بھی کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی تمہارے ساتھی ہیں نا، ہم ہی تمہاری حفاظت کرنے والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ نے ہر انسان پہ حفظہ ملائکہ رکھے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہاری جو بھی خواہش نفس ہے اللہ سب پوری کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں جنت میں تمہارے لیے جو کچھ تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ مومن کے لیے اس وقت میں ملائکہ کا اترنا اور بشارت دینا، اس لیے مفسرین نے اور علماء کرام نے لکھی ہیں قرآن پاک میں کچھ باتیں، اس پہ آپ غور کریں کہ جتنے انبیاء گزرے ہیں سب برحق علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان پہ کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں، لیکن جتنے انبیاء جتنے رسول گزرے ہیں ان کی امت کو اللہ نے کبھی مخاطب نہیں کیا۔ بات سمجھو، یعنی براہ راست امت کو خطاب ہوگی کبھی نہیں، جب بھی خطاب ہوا نبی کو، یا آدم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا نوح، ان کو خبر تو دی گئی لیکن براہ راست خطاب نہیں کیا گیا۔ اس بات کو سمجھو کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے خطاب کیا ہو، اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام تو کہتے تھے اپنی قوم سے اللہ کے حکم مطابق، اذ قال ابراہیم لابیہ، حضرت ابراہیم تو کہتے تھے۔ یہ شرف صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے جہاں حضور کو خطاب فرمایا، حضور کی امت کو بھی اللہ نے مخاطب فرمایا، اور کسی کو خطاب نہیں۔ یعنی جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہیں فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اور کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہاں حضور کی امت کو بھی خطاب یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد، یعنی حضور کی امت کو بھی خطاب، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا یعنی اللہ براہ راست خطاب فرما۔ یہ کسی امت کو شرف نہیں ملا۔ اچھا یہ خطاب جو ہے یہ تو جمع کے لیے، جمع کا صیغہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیکن حضور کے صحابہ کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی براہ راست تعیین کے ساتھ خطاب کیا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ سیدنا ابو بکر نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا۔ سیدنا ابو بکر جب اسلام لائے تو 40,000 دینار آپ کا کاروبار تھا، اور اب یہ عالم تھا کہ کپڑوں کو ٹانکا لگانے کے لیے بھی کوئی دھاگا نہیں تھا، کانٹے لگائے ہوئے۔ سب کچھ لٹا دیا، تو اللہ نے جبریل بھیجے، جبریل علیہ السلام آئے اور نے کہا ان ربک یقرئک السلام، حضور پاک آپ پر اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سلام ابو بکر پہ پہنچاؤ۔ اتنا بڑا خطاب، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ خطاب فرمائے، اور اللہ اپنے نبی کے ذریعے فرمائے کہ میرے نبی ابو بکر پہ سلام پہنچاؤ۔ آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، غور کریں گے تو سمجھ آ جائے گی شاید میرے دوستوں کو۔ اللہ پاک جبریل کے ذریعے بھی تو سلام بھیج سکتے تھے نا، کہ جبریل جیسے حضور پہ سلام کرو ابو بکر پہ بھی کر لو، لیکن شان مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ جبریل تو خادم ہے، اللہ ابو بکر کو سلام بھیجنے کے لیے خادم نہیں مخدوم کو پابند کر رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ یا ابا بکر ان اللہ بلغا السلام علیکہ، السلام علیکہ۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دیکھیں، اسی لیے ہے نا کہ حضور کے سارے صحابہ میں اعلم جو ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی گواہی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ من اعلم اصحاب رسول، فرمایا اعلم ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا حضور آپ کو اللہ تعالیٰ کو تو نے اتنا علم دیا ہے، اور آپ تو اتنے اہم فیصلے کرنے والے ہیں، آپ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ فرمایا ہاں بالکل، تمام صحابہ سے اعلم اگر ہے تو ابو بکر ہے۔ اور سوال پوچھنے والے کون ہیں؟ محمد بن الحنفیہ۔ انہوں نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا بات سنو، یہ حدیث ہے حضور کی کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، تم اپنی مسجد میں اپنی نمازوں میں امام اس کو بنایا کرو جو قرآن کا عالم ہو۔ نماز میں امام بنانے کے لیے شرائط ہے، أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأُكُمْ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کی مرضی آئی اس کو امام بنا دیا۔ وعلیکم السلام۔ جس کو مرضی آئے مصلی پہ کھڑا کر دیا، یہ بالکل ناجائز بات ہے۔ ایک ہے مسئلہ کہ بھئی نماز ہو جاتی ہے، وہ تو ہر فاسق فاجر کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر بر اور فاجر کے پیچھے بھی ایک آدمی نماز پڑھا، کھڑے ہو گئے میں پتہ نہیں، بعد میں دیکھا وہ تو داڑھی منڈا ہے۔ نماز تو ہو جائے گی کیونکہ داڑھی منڈانے والا فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کا معنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا، اور داڑھی کو بار بار منڈانا جو ہے پہلی دفعہ صغیرہ ہے، بعد میں تو وہ کبیرہ ہے۔ لیکن نماز ہو جائے۔ لیکن ایک ہے کہ ہم امام منتخب کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہر نعت خواں کو کھڑا کر دو یا ہر پگڑی باندھنے والے کو کھڑا کر دو۔ وہاں دیکھنا پڑے گا کہ عالم بھی ہے، اس کو خود نماز کے مسئلے بھی آتے ہیں، اور اس کو قرآن پاک بھی صحیح ادا کرنا جو ہے، پڑھنا جو ہے وہ بھی آتا ہے کہ نہیں۔
تو محمد بن حنفیہ نے کہا یہ تو حضور کی حدیث ہے. فرمایا حضور نے اپنی زندگی میں موت کے وقت کس کو حکم دیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا تھا؟ انہوں نے کہا ابو بکر کو. تم کہا اگر عالم نہ ہوتے تو حضور کیسے کھڑا کرتے؟ اگر ابو بکر سے کوئی زیادہ عالم ہوتا تو حضور اس کو کھڑا کرتے. تو اس لیے یاد رکھیں اللہ اکبر کہ یہ شان ابو بکر ہے کہ اب علم دیکھو ابو بکر کا. اللہ نے واقعی ان کو جو علم دیا تھا نا کہ حضور پاک نے جب فرمایا کہ عبد خیرا، اللہ کا ایک بندہ ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو. حضرت ابو بکر رونے لگ گئے. سارے صحابہ نے کہا کہ عجیب بات ہے ابو بکر رو رہے ہیں، حضور نے کوئی نام تو نہیں لیا. انہوں نے فرمایا عبد ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ بھئی دنیا میں رہنا چاہتے ہو ہم آپ کی عمر بڑھا دیتے ہیں، اور میرے پاس آنا چاہتے ہو تو اپنے وقت مقرر پہ آ جاؤ. تو ابو بکر دیکھو کیوں رو رہے ہیں. جب ان سے رجوع کیا کہ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے یہ دنیا میں کون اس مقام کا عبد ہو سکتا ہے جیسے خدا پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ حضور کی ذات ہے. اس کا معنی ہے حضور کے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. تو اب علم ابو بکر پہ نظر ڈالیں کہ جب سلام پہنچائے نا حضور نے تو حضرت ابو بکر نے فوراً پوچھا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سمانی من فوق العرش، کہ حضور یہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ صحابہ پہ سلام کہہ دو یا صحابی پہ سلام کہہ دو یا ساتھی پہ سلام کہہ دو، یا اللہ نے عرش سے میرا نام لیا ہے. تو حضور نے فرمایا ان اللہ سماک من اللہ سے، اللہ نے ابو بکر تیرا نام لے کے سلام بھیجا. اللہ نے نام لیا ہے ان اللہ سماک. اچھا صرف سلام نہیں، آگے آگے حدیث مبارک پڑھیں اور اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اسلام سے پہلے کس عیش میں، آرام میں اور دولت میں، کاروبار میں تھے، میرے اقرار توحید کے بعد تمہارا یہ حال ہو گیا ہے، اب مشکلات کا حل رضیت عنی، کیا تم مجھ پہ راضی ہو اس حال میں؟ اللہ پوچھ رہا ہے بندے حل انت راض عنی، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ بھئی ساری دنیا تو اس لیے محنت کرتی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو جائے. اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من سخطک والنار. لیکن یہ مقام ہے سرکار دو جہاں کے ساتھیوں کا کہ اللہ فرماتے ہیں حل انت راض عنی، ابی بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا انا راض عنک، میں تو تجھ پہ راضی ہوں. لیکن یہ بتلاؤ کیا تم بھی مجھ پہ راضی ہو؟ فبکا ابی بکر، حضرت ابو بکر رو پڑے، فرمایا انی رضیت عن ربی رضیت عن ربی رضیت عن ربی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرا پیغام بھی عرض کر دیں، اور اللہ تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. مجھے دنیا کیا ہے، دنیا چلی گئی، آخرت مل گئی. دولت کے بجائے مجھے صحبت محمد مصطفیٰ مل گئی، کفر کے بجائے ایمان مل گیا، اصنام کے بجائے توحید مل گئی، تو میں تو راضی ہوں اپنے رب سے. تو یاد رکھیں یہ شرف صرف حضور کی امت کو، صرف حضور کی امت کو ہے کہ اللہ نے خطاب فرمایا ہے. ایک تو ہے نا کہ اللہ نے حضور کو بدلا دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. میرا مدنی پکی بات ہے، قسم ہے، لام قسمیہ ہے، قد حرف تحقیق ہے، راضیہ ماضی کا صیغہ ہے، یاد رکھو.
لقد رضی اللہ، تحقیق پکی بات ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں محمد مدنی، میں تیرے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ماضی کا صیغہ، یہ نہیں کہ راضی ہوں گا، مستقبل کا صیغہ نہیں ہے، ماضی کا صیغہ، راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن یہ تو براہ راست کتاب ہے، تو یہ شرف صرف حضور کی۔ اور اسی طرح اور دیکھو کہ فرشتے جو ہیں وہ انبیاء پہ اترتے ہیں۔ اچھا، اگر کبھی دنیا میں فرشتے آتے ہیں تو وہ دو کاموں کے لیے آتے ہیں۔ اللہ نے کہیں عذاب کا فیصلہ کر دیا تو فرشتے آ گئے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اللہ نے کسی کے لیے روح قبض کرنے کا فیصلہ کر دیا، لازمی بات ہے فرشتے آئیں گے تو روح نکالیں گے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت آئے گا۔ اس طرح تو فرشتے آتے ہیں، جیسے بی بی مریم کے بعد بھی جبریل آیا۔ لیکن یہ فرشتے صرف ملک الموت نہیں، وہ تو سب کے پاس آئیں گے، ہر مومن کے پاس بھی آئیں گے، ہر کافر کے پاس بھی آئیں گے۔ یاد رکھو کہ فرشتے تو آئیں گے، وہ تو ہر ایمان والے کی روح بھی قبض کریں گے، ہر کافر کی روح قبض کریں گے، لیکن ایمان والے کی روح کو خطاب کریں گے اور بڑے آرام سے نکالیں گے کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان۔ اور جب کافر کی روح کھینچیں گے تو یا ایتھا الروح الخبیث فی الجسد الخبیث۔ وہ تو سب کے پاس فرشتے آئے، لیکن اس طرح فرشتوں کا آنا جو ہے یہ حضور کی امت کی شان ہے کہ کبھی سپاہی بن کے آئے ہوئے ہیں۔ میدان بدر میں صحابہ کے ساتھ فرشتے نہیں آئے، اور کبھی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، لیکن کن کے پاس؟ یاد رکھو، کسی مشرک کے پاس نہیں، قبر کے سجدے کرنے والے اور غیر اللہ سے مانگنے والوں کے پاس نہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھانے والوں کے پاس نہیں، کیونکہ وہ تو شرک ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ خوشخبری والے فرشتے کس کے پاس آئیں گے؟ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اپنے اللہ اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، اور آگے بھی فرما دیا صرف اقرار نہیں کیا کہ اقرار بھی کر لیا، قبر پہ سجدہ بھی کر لیا، یا اللہ مہربانی فرما، اور یا عبد القادر جیلانی عطا فرما، یا داتا عطا فرما، نہ ثم استقاموا، پھر میری توحید پہ جم گئے، پھر ساری دنیا ایک طرف ہے اور اللہ کے ماننے والے ایک طرف۔ اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اسی لیے یاد رکھو، نماز پڑھتے ہو نا الحمدللہ تو سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، اکیلا ہے آدمی تو ہر آدمی پڑھتا ہے، اور امام کے پیچھے ہے تو امام پڑھتا ہے، وہ بھی گویا ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو صراط مستقیم پہ تو کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر چیز حاصل ہو تو پھر اس کو دوبارہ مانگا جائے، وہ تو تحصیل حاصل ہے، اور تحصیل حاصل تو جائز نہیں ہوتی۔ بھائی وہ تو ہدایت میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر کے، اہدنا الصراط المستقیم۔
یاد رکھو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں مانا یہ نہیں ہوگا، یہاں مانا ہوگا ثبتنی علی الہدایہ، یا اللہ جیسے تو نے مجھے ہدایت دی ہے اسی پہ استقامت بھی عطا فرما، اسی میں ثابت قدم رکھ۔ کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں بھٹک گئے، منکر حدیث بن گئے، کتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں بھٹک گئے، قادیانی بن گئے، کتنے لوگ ہیں بھٹک گئے، عیسائی بن گئے، کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ ہندو بن گئے، کتنے لوگ ہیں نعوذ باللہ دنیا کے اندر گستاخ رسول بن گئے، کتنے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے تکفیر صحابہ پہ کام کیا۔ اس لیے دعا مانگا سکھا دی گئی کہ ہر نماز میں مانگو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی ساتھی فوت ہو جائے اور اس کو قبر میں دفن کر لو تو فرمایا فاسألوا لہ التثبیت، اب اس کے لیے دعا مانگو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھنا۔ عجیب لطیفہ ہے، جو دعا سنت ہے قبر پر وہ سب نے چھوڑ دی ہے، اور جو دعا بدعت ہے جنازے کے بعد وہ مانگتے ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اتباع ہوا ہے، ولا تتبع الہوا۔ یہاں تو تین دفعہ دعا مانگ، جنازے کے بعد اچھا جی دعا مانگ، اچھا جی پھر دعا مانگ، اچھا جی پھر دعا مانگ، اور اگر کسی بڑے آدمی کی میت ہو تو اللہ معاف کرے امام صاحب جو ہے پھر تو رو رو کے اور گلے سرین آنکھوں میں ڈال کے رو رو کے دعائیں مانگتا ہے۔ غریب ہو تو پھر چلو جی چھوڑو یار تم جنازہ پڑھ لینا۔ اور قبر پہ دعا مانگنا سنت ہے۔ زندگی میں اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو اذان دینا سنت ہے، جنگل میں پڑھو اذان دینا سنت ہے، وہ چھوڑ دی قبر پہ اذان دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مقام ہے تو کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ ثبتنا اللہ، کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ یاد رکھو انسان چلتا ہے ایمان پہ، لیکن اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے آخری وقت میں کافر ہو کے مر جاتا ہے۔ انسان کی ساری زندگی کفر پہ گزرتی ہے، آخری وقت میں اللہ ایمان نصیب کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کیا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہم ارزقنا حسن الختام واجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک جنگ میں میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، جنگ ہو رہی ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ لڑ رہے ہیں۔ ایک آدمی کھجوریں کھا رہا تھا، وہ آیا حضور کی خدمت میں، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار دے، میں آپ کی طرف سے آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان نہیں ہوں، آپ کے فرمان کے مطابق میں مشرک ہوں، میں بتوں کا پجاری ہوں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتا، اور آج تیرا سارا کام مشرک کے بغیر ہوتا ہی نہیں، کافروں کی مدد کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ اب تو مدرسے بھی ماشاءاللہ کافروں کی امداد سے، این جی اوز کی امداد سے چلتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے کہیں جن بچوں کو ہم کافروں کا اور این جی اوز کا حرام پیسہ کھلائیں گے وہ عالم بنیں گے؟ یہی وجہ ہے نا، آج کل دیکھ لو کتنے مدرسے ہیں، کتنی یونیورسٹی ہیں، کیوں ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں ایک امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم پیدا نہیں ہوتا؟
کیا وجہ ہے؟ بھائی کافروں نے جو اپنے سکول بنائے ہیں، ان کے سکولوں کا جو نصاب ہے اور ان کا جو منشا ہے، ان کے تو بیوروکریٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان کے تو جناب افسران بھی پیدا ہو رہے ہیں، ان کے تو بڑے بڑے عہدے والے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تم نے جس دین کے لیے مدرسہ دین کا کھولا تھا، تمہارے بعد کتنے سال میں مدرس پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، میں پڑھتا تھا، میرے استاد تھے حضرت گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے بھیجتے تھے ایک آدمی کے پاس کہ چندے کے پیسے لے آؤ۔ میں سائیکل چلا کے جاتا تھا، بیٹ کا کچے کا علاقہ تھا، چندہ پتہ ہے کیا لینا، کبھی 8 آنے کبھی 1 روپیہ۔ ایک دن میں آیا تو میرا دماغ خراب ہو گیا، میں نے کہا حضرت مہربانی کریں، یہ 1 روپے کے لیے مجھے 6 میل کچے کا علاقہ، کبھی میں سائیکل کو اٹھاتا تھا، کبھی سائیکل مجھے اٹھاتا تھا، اور ملا ہے 1 روپیہ۔ آپ مجھ سے مہربانی کر کے 5 روپے لے لیا کریں، لیکن یہ عذاب نہ دیا کریں۔ فرمانے لگے بیٹا مکی صاحب، یہ حضور کے مہمان جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں، میں ان کو حلال کھلانا چاہتا ہوں، وہ میرے لیے بیچارہ مزدوری کر کے ایک ایک آنا بچا کے 1 روپیہ بناتا ہے، اس کی برکت سے تو میرے پاس جو ہے مدارس چل رہے ہیں۔ آج تو جناب دیکھیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، کروڑوں کے اخراجات ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں میرے بھائی؟ کروڑوں کے اور وہ بھی اسلام کا نام لے کے غیر اسلامی کاموں پر۔ بس اللہ کے آگے رونے کے سوا اور تو کوئی چارہ نہیں ہے نا جی، کہ اللہ کے آگے ہم روتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہم ثبت۔ تو حضور نے فرمایا لا استعین من مشرک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں مانگتا۔ اچھا وہ ہٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد بہادر آدمی تھا، اس میں چین نہیں آ رہا تھا نا، وہ پھر آ گیا، السلام علیکم حضور مہربانی کریں، میں مشرک ہوں تو کیا ہو گیا، لیکن میں لڑوں گا تو آپ کے لیے لڑوں گا نا۔ حضور نے فرمایا لا استعین من مشرک، ہٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تیسرے دفعہ آیا، اس نے کہا یار سننا کوئی حل ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل آسان حل ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، پھر ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے بھائی ہو۔ اس نے کھجوریں کھا رہا تھا، پھینکی، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہنے لگا اب تو مجھے تلوار دیں۔ حضور نے فرمایا یہ میری تلوار دو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ عالم کیسا بہادر انسان تھا، اکیلے آدمی نے آ کے کافروں کی صفیں الٹ ڈالی اور لڑتے لڑتے آخر شہید ہو گیا۔ جب حضور کو خبر ملی فرمایا عامل قلیلا واجر کثیرا، بھائی عمل تو اس نے تھوڑی سی دیر کیا ہے لیکن اجر ہمیشہ والا قیامت کا لے گیا۔ اب دیکھو یعنی ساری زندگی کافر رہا، موت ایمان پہ آ گئی، ساری زندگی مسلمان رہا، موت کا دیانی بن گیا، ساری زندگی مسلمان رہا اور آخر میں منکر حدیث بن گیا، ساری زندگی مسلمان رہا اور آخر میں نعوذ باللہ منکر معجزات محمد مصطفیٰ بن گیا، ساری زندگی مسلمان رہا، مسلمانوں کے مولوی بنے رہے لیکن رجم کا انکار کر بیٹھے۔ کیا کہو گے؟ بس اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ قادر ہے معاف کر دیں، لیکن منکر قرآن کو تو معاف نہیں کیا جاتا نا، وہ تو کافر ہو جاتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ کتنے لوگ ہیں تمہارے مسلمان جو آج بھی اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائے اور جنگل کا قانون کہتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ نعوذ باللہ وحشی قانون ہے، اور جو انسانوں نے بنایا ہے جس میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، قتل ہی قتل ہے، تباہی ہی تباہی ہے، وہ نعوذ باللہ انسانوں کا قانون ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اعزاز حضور کی امت کو ملا ہے کہ اللہ نے براہ راست خطاب کیا،
اور اب اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے. اللہ رحمت فرمائے فلولا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. فلولا اذا بلغت کیا یعنی کیا بلغت کیا پہنچا. یہاں قبل میں ذکر نہیں ہے لیکن یہاں مراد ہے بلغت النفس او بلغت الروح. لیکن چونکہ معلوم ہے تو اس کا ذکر نہیں کیا جاتا. ورنہ تو پہلے ضمیر ہونا چاہیے نا. فلولا جب پہنچے گا کیا پہنچے گا ترکوت میں کیا اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے لیکن وہ معلوم ہے تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. فلولا اذا بلغت التراقی. تراقی کہتی ہے یہ کندھے سے لے کر یہ ہے یہ تراقی. بعض کہتے ہیں نہیں یہ نہر سینے کی ہڈیاں اور یہاں تک. لیکن وہ پہلا معنی جو ہے وہ زیادہ راجح ہے اس لیے کہ دوسری جگہ قرآن نے اپنی تفسیر خود کی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. پہلے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے یا اس کی تفسیر بیان محمد مصطفیٰ سے ہوتی ہے. قرآن میں یہ نہیں ہوتا جی کہ میرا خیال ہے اور میری رائے ہے, وہ تو کافر ہو جاتا ہے. قرآن میں رائے نہیں چلتی. من فسر القرآن برائیہ فقد کفر. اچھا خدا کی شان ہے وہ تفسیر بھی صحیح کرے تب بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ اب دوسری یہاں تو کیا فرمایا بلغت التراقی اور دوسری جگہ فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم. تو اب تراقی اور حلقوم تفسیر ہو گئی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرماتی ہے اور حالت یہ ہے کہ وہ خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب روح نکل رہی ہے. اسی لیے یاد رکھو جب تک روح کا تعلق ہے وہ دیکھتا ہے اور جب روح منقطع ہو جاتی ہے اس لیے ہے نا کہ مرنے کے بعد اب آنکھیں کھلی ہیں تو کھلی ہیں کبھی آنکھیں بند کرو. کیوں اب روح تو ہے نہیں, وہ کیسے حرکت دے. حرکت تو روح کے ساتھ تھی نا. روح تو رہا نہیں بیچارے کا اس لیے کہ اس کی آنکھوں پہ تو ہاتھ رکھو آنکھیں تو بند کرو بیچارے کی. یا ہاتھ غلط پڑے بھی ہاتھ سیدھے کر دو یار وہ تو نہیں کر سکتے. اس کا تو روح نکل گیا. انقطاع روح ہے الجسد ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے. جیسے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ حبل الورید ہم اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. اسی سے اللہ معاف کرے گمراہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھو جی شارگ سے بھی قریب تو شارگ تو یہاں کری ہے اس سے قریب تو پھر اندر ہی ہوا نا. اسی لیے شیعہ نے عقیدہ حلول نکالا اور حلولیہ فرقہ بن گیا کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول کر لیا ہے. پہلے تو وہ علی تھا نا, اب مولا علی ہو گیا, اللہ اندر آ گیا. اچھا ہمارے جو اہل بدعت حضرات ہیں اللہ ہدایت دے, انہوں نے کہا کہ تم تو کہتے ہو علی میں ہمارے ہر بزرگ میں اللہ اندر ہے. ہم تو صرف ایک علی کو مولا بنا رہے ہو نا. ہمارا تو ہر بزرگ جو ہے اس کے اندر خود خدا ہے. یاد رکھو یہ سب سے بڑا کفر ہے. میرے خیال میں یہ کفر تو ابو جہل کو بھی نہیں آتا ہوگا. وہ خدا کو مانتے تھے, اچھی طرح مانتے تھے. وہ تو کہتے تھے بھی ہمارے سفارشی ہیں, اللہ کو سفارش کر دیں گے. وہ یہ عقیدے نہیں رکھتے تھے کہ خدا اندر آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسی ایسی باتیں لوگ لکھ گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ ہوا معکم اینما کنتم. تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. کیا معنی ساتھ کا؟ یہ ہے معیت علم, یعنی اللہ تمہارے علم کے اندر ہے. اللہ جانتا ہے تو جو چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے.
اب دیکھو نا جی اینک یہاں رکھی ہے، میرے علم میں ہے، قریب ہے. اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی یوں کر لیتا ہے، یار اینک کدھر گئی، اینک کدھر گئی. علم نہ ہو تو وہ چیز دور ہوتی ہے، علم ہو تو وہ قریب ہوتی ہے. وقد احاط بكل شيء علما، اللہ نے تو ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے کوئی چیز ان سے دور نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسرا معیت کا معنی ہوتا ہے معیت نصرت، کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے. اب یہ معنی تھوڑا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ ان کے ساتھ غار میں بیٹھے تھے. معنی یہ ہے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، معیت نصرت یا معیت علم. اس لیے فرمایا کہ حبل الورید تو پھر بھی دور ہے نا، میرا تو تیرے ذرے کے اندر علم ہے. اور یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے، اللہ نے قرآن میں کیا ہے. جب اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ہارون کے جاؤ فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں بات تو ٹھیک ہے، حاضر ہوں میں، لیکن انی اخاف ان یقتلون، مجھے خطرہ ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. ان کا ایک بندہ مر گیا تھا، مجھ سے وہ FIR ابھی تک پڑی ہے، وہ تو مجھے قتل کر دیں، اخاف ان یقتلون. تو اللہ نے کیا فرمایا قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا ابو ہارون تم دونوں نہ ڈرو. قرآن کو سمجھا کرو. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی اخاف، مجھے ڈر ہے، اور قتل بھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا نا. لیکن اللہ فرماتے ہیں تم دونوں نہ ڈرو. لا تخافا اشارہ کر دیا کہ ہارون یہ نہ سمجھنا کہ ہم موسیٰ کی حفاظت کریں گے اور تیری نہیں کریں گے. اب ہم تم دونوں کے لا تخافا اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. میرا اللہ کیسے ساتھ ہوں؟ فرمایا اسمع و ارا، میں ہر چیز سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ معنی ہوتا ہے ساتھ ہونے کا کہ اللہ ہر چیز دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اس لیے معیت کا لفظ آ جاتا ہے. تو یہ شان جو ہے حضور پاک کی امت کی ہے کہ جن کے لیے فرشتے اتارے جاتے ہیں اور جن کو بشارتیں دی جاتی ہیں اور جن کے لیے جنت کے مناظر سامنے کر دیے جاتے ہیں. اور بعض خوش قسمت تو ایسے بھی ہیں کہ جن دنیا کے اندر بھی اللہ اپنے نبی کو جنت میں ان کے گھر دکھلا دیتا ہے. حضور نے فرمایا سفید موتیوں کا محل. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تم نے کہا یہ حضرت عمر کا گھر رضی اللہ عنہم وارضاہ واللہ اعلم. کہتے جی کہ کیا وقت آ نہیں گیا کہ اب ہم حضرت مہدی کے ظہور کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے دعائیں کریں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ مہدی بھی آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. ہم دعا کریں یا نہ کریں؟ نہ ہم دعا نہیں کریں گے وہ نہیں آئیں گے، ناراض ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ شیعہ کا عقیدہ نہ بناؤ کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مہدی امام غائب جلدی آؤ جلدی آؤ. یہ تو شیعہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ مہدی منتظر، یہ غیبوبت کبریٰ کا زمانہ ہے کہ امام غائب ہے، اس لیے وہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہوتے، ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. مصلی تو امام کا ہے، امام غائب ہے اور یہ اچھا امام ہے. امت مر رہی ہے وہ غائب ہے، اور صرف غائب نہیں ہوا قرآن بھی لے کے غار میں چلا گیا. اچھا مذہب ہے بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہمارا جو عقیدہ ہے حضور نے فرمایا مہدی آئیں گے اور اس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ ہوگا. بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنا اعلان فرمائیں گے. پھر حضرت مہدی سے فتوحات کا دور شروع ہو جائے گا اسلام کا، اور آپ نماز پڑھا رہے ہوں گے لینزلن عیسیٰ ابن مریم علی
المنارۃ شرقیہ بیضاء دمشق کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مینار شرقی مسجد پر اتریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتریں گے اور آپ کے حضور نے فرمایا کہ میں گویا دیکھ رہا ہوں آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جنت سے غسل فرما کے آ رہے ہیں، آنے کے بعد وہ مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں نبی نہیں، میں امتی ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ ورنہ نبی کے ہوتے کون مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہ اللہ کا نبی ہو تو کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ یا تو نبی خود کھڑا کرے نا جی، حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا، ورنہ نبی کے ہوتے کوئی مصلی پہ آ سکتا ہے؟ آپ کا کیا ایمان ہے؟ تو تمہارے مولوی جو کہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں پھر آپ بھی مصلی پہ کھڑے رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سا عقیدہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ تو اب عیسیٰ ابن مریم، اور پھر حضور نے یہ بھی بتلا دیا لیقتل الدجال، دجال کو بھی عیسیٰ ابن مریم قتل کرے، لیکسرن الصلیب ولیملأن الارض عدلا وقسطا، اور زمین میں عدل و انصاف ہو جائے گا اور صلیب کی قوت کو بھی توڑ ڈالیں گے۔ اور حضور نے فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد فرمایا ثم يموت ويدفن في روضتي، اس کے بعد ان پر جب موت آئے گی تو وہ میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ ایمان سے کہو کیا شان ہوگا؟ حضور نے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے میری امت میں اس طرح قیامت والے دن اٹھوں گا، ادھر میں ہوں گا، ادھر عیسیٰ ہوگا، ادھر ابو بکر، ادھر عمر ہوں گے۔ دو نبی ہیں اور دو غلام ہیں، وہ بنو اسرائیل کا آخری نبی اور میرا مدنی ساری دنیا کا آخری نبی ہے، اور ساتھ ابو بکر عمر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، آسمان میں میرے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، وزیر آیا فی الارض ابی بکر و عمر، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ ان کو لے کے پھر حضور نے فرمایا کہ میں جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا، ثم آتی الی باب البقیع الغرقد، اور وہاں حضرت عثمان، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ اولاد رسول کھڑے ہو جائیں، اور میں ثم انتظر اہل مکہ تھا، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا تاکہ مکے والے آ جائیں۔ اور میں جب مکے والے پہنچ جائیں گے مدینے میں، معلوم ہوا کہ جیسے دنیا میں بھی مکے سے مدینے جانا پڑا، مرنے کے بعد بھی مدینے جانا ہوگا۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر۔ موت کے بعد مکے والے کہاں جائیں گے؟ اور زندگی میں مکے والے کہاں گئے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، اذاہم عن یمینی واہل المدینہ عن شمالی ثم اسوقہم الی المحشر، اور میں مکے والوں کو داہنے ہاتھ میں رکھوں گا اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ میں رکھوں گا، پھر ان کو لے کے میدان محشر شام کی طرف چلوں گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور مکے والوں کو داہنے ہاتھ پہ کیوں رکھیں گے؟ فرمایا ایک تو وہ مہمان ہوں گے، دوسرا مہاجر ہوں گے، اور مہاجر مقدم ہے انصار پر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کی شفاعت نصیب فرما دے، اور حوض کوثر پہ حضور کے ہاتھوں سے اللہ جام شراب نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت میں معیت محمد مصطفیٰ نصیب فرما دے۔ حرمین شریفین میں جو زیارات ہیں ان کے آداب انشاءاللہ پھر ایک مہینہ چاہیے ان کے آداب بیان کرنے کے۔ ادب سے جاؤ بس زیارت کرو، اور کیا آداب؟ ایک عورت نے 20 سال پہلے رمضان کے 12 دن روزہ نہیں رکھا تھا، قضا کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت قاسمی صاحب تو میرے بھائی تھے، ساتھی تھے، ہمیں تو ساری زندگی اکٹھے گزری، مشن بھی ایک، کام بھی ایک، اور الحمدللہ اللہ کے حرم میں مجھے فخر ہے کہ کئی دور آئے قاسمی صاحب پہ، لیکن میرا تعلق ان سے نہیں ٹوٹا۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، حضرت توسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ بھی اللہ رحمتیں فرمائے، اور ہمارے جتنے ساتھی، یعنی وہ اپنے اپنے مقام پہ ہیرا تھا، جتنے بھی ساتھی تھے نا، اللہ اکبر، ان کا ذکر کے لیے تو وقت چاہیے، اور ابھی تو اذان کا وقت ہے،
تو بعض کہتے ہیں جی کہ ایک روز ماہ رمضان میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے دوا کھلا دی تو روزہ قضا کر لو، بس بات ختم ہوگی. من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن پڑھ کے اگر مردوں کو ثواب بخشا جائے ہوتا ہے، لیکن کرائے پہ نہ پڑھوایا کرو، خود پڑھا کرو. یہ نہیں ہے کہ بندے بلا لیے اور پیسے دے کے قرآن پڑھواؤ، وہ ناجائز ہے. سنت کے مطابق داڑھی ایک مشت کے برابر. ایک آدمی بے اولاد ہے، اللہ سب بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. میرا پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، حالانکہ میں نمازی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، آپ انڈر ویئر رکھیں اور آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. کیا مانا؟ مغرب کو جو وضو کیا ہے نا آپ نے، وہ عشاء تک کافی ہے. طواف کرو، نفل پڑھو، نماز پڑھو، پھر جب اذان کا وقت ہے دوبارہ وضو کرو گے اور اس کپڑے کو بھی دھو لیا جائے. کہتے ہیں کہ جنازے کے اندر جو ہے بالغ بھی نابالغ بھی بچہ بھی بچی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں دعاؤں کا پتہ نہیں لگتا. اللہ کے بندے، اسی لیے تو حضور نے دعا جامع سکھا دی کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، سب کے لیے ہو گئی. وہ تو الگ بات ہے کہ ہمیں اگر پتہ ہو کہ لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا سلفا و اجرا، اللہم اجعلہ لنا ولوالدیہ ذخرا و شافعا. تو یہ تو اس وقت ہے، علم نہ ہوتی ہی کافی ہے. صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. کہتے ہیں جی کہ دو آدمی ایسی جگہ قیام میں ہیں کہ جہاں پانی نہیں ملتا ہے. رات کو ایک پر غسل واجب ہو گیا، اس نے تیمم کر لیا، دوسرے نے وضو کر لیا، تو پانی تو ملتا نہیں، وضو کہاں سے کر لیا؟ مسئلہ ذرا سوچ کے لکھا کرو نا. یہ تو وہی ہے نا، کسی ممتحن نے طلبہ کو لکھا تھا کہ بھی اگر آدمی کشتی میں سفر کر رہا ہے، اس میں مٹی بھی ہے، چونا بھی ہے، اس میں سیمنٹ بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، تیمم کرنا پڑے تو کس چیز سے تیمم کرے گا؟ سب نے لکھ دیا جی مٹی سے کرے گا. انہوں نے کہا بے وقوف، کشتی میں جو تھا، کشتی پانی میں چل رہی تھی، وضو کیوں نہیں کیا بے وقوف نے؟ یہ تمہارا بھی وہی. اچھا، اگر ایک آدمی وضو والا ہے تو وضو والا امام بنے گا، کیونکہ وہ قوی ہے تیمم والے سے. ویسے تو آپ کہتے ہیں پانی نہیں تھا تو اس کو کہاں سے مل گیا غریب کو؟ بہرحال اگر مل جائے تو مسئلہ یہی ہے. دیکھو نا، جو آدمی قوی ہو وہ امام ہوتا ہے. اب وضو والے کا تو صاف ظاہر ہے کہ زیادہ مرتبہ ہے نا تیمم. تیمم تو مجبوری میں اجازت ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر پانی ہو تو پھر تو آپ تیمم نہیں کر سکتے نا. تو جب پانی والا امام موجود ہے تو ہم بغیر پانی والے کے پیچھے کیوں نماز پڑھیں؟ اس کو امام بنا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پانی والا امام جاہل ہے، تیمم والا عالم ہے، تو پھر وہی نماز پڑھائے گا. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولاساتذه اساتذتنا ولمن حق علينا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك الكفار والمشركين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، ايدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك اعداءك من اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ثبتنا على الايمان، اللهم اختم لنا على الايمان واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله